السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں علی آرٹس کی چینل کی طرف سے۔ ناظرین، ہماری یہ دوسری ویڈیو ہے۔ پہلے ویڈیو میں ہم نے الف سے جیم تک لکھا تھا، اب ہم ہا سے شروع کریں گے۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہا کس طرح لکھنی چاہیے۔ بعض لوگ پین کو اچھی طرح سے نہیں پکڑتے، اس طرح لکھتے ہیں جو کہ اس کا طریقہ اچھا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اس طرح لکھتے ہیں، لیکن اس طرح لکھنا نہیں چاہیے۔ اصل میں لکھنا اس طرح چاہیے۔ دیکھیے آپ، ہا کی جو نوک ہے وہ تھوڑی ہلکا سے، پھر موٹا، پھر سیدھا۔ یہاں آپ جو آئیں گے تو آپ اس کے بعد گلائی اچھی کرنی چاہیے، کیونکہ جب گلائی اچھی ہو تو پھر ہا بھی اچھی لگتی ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ اس کی دھلائی ہے۔ اسی طرح خا بھی ہے، لیکن صرف اس کے اوپر نوک لگانی ہے، اور نوک کے لیے اگر آپ دوسری پین کا استعمال کریں تو یہ بھی اچھا ہے۔ جیسا کہ یہ اس کی نوک ہے، اچھی طرح اس کو لکھنا چاہیے، نقطہ اچھا لگانا ہے۔ یہ اگر سرخ پین سے لگائے یا بلو سے لگائے تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر دوسری پین سے ہو تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اسی طرح ہا بھی بن گیا اور خا یعنی نقطے والا بھی بن گیا۔ تو پھر دوبارہ خا لکھتے ہیں۔ آئیے اسی کی طرح ہم لکھتے ہیں، تھوڑا ہلکا سا، پھر موٹا، پھر سیدھا، اسی طرح لے کر آئیں گے نیچے۔ اگر آپ کی گلائی اچھی ہو تو پھر پورا جو حرف ہے وہ اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ پھر دوبارہ ہا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے کی ہے، اگر کرنی پڑی تو ضرورت، یہ اس کی نقطہ بن گئی۔ اب آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دال کس طرح لکھنی چاہیے۔ دال میں صرف بات اتنی ہے کہ جو اس کے اب نیچے لکھتے ہیں، بعض اس طرح لکھنا ہے۔ یہ زیادہ تر نہیں، کیونکہ بعض لوگ اس طرح لکھتے ہیں، پین کو اس طرح پکڑتے، یہ نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا جو پہلا اس کا نوک ہے وہ پتلا نہیں بلکہ موٹا رکھنا چاہیے۔ تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دال کس طرح لکھنی چاہیے۔ دیکھیے آپ، یہ جو موٹا ہوا اور یہ پچھلے سے پتلا ہوا۔ اسی طرح زال بھی ہے، اس پہ آپ صرف نقطہ لگائیے۔ آئیے دکھاتے ہیں آپ کو، یہی زال بھی ہے، لیکن صرف اتنا ہی کہ آپ اس کے اوپر نقطہ لگائیے۔ تو یہ 2-3 حرف ہے، اس کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے طالب العلم کو بھی، اور جو شوقین ہے خوش خطی کو، اس کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اب آئیے ہم را میرے سمجھنے میں تو دو طرح ہے، کیونکہ را جو کثیر استعمال ہے وہ اس طرح لکھتا ہے۔ اس کی بھی یہ دال کی پہلی نوک جو موٹا ہوتا ہے، اس کی پتلا ہوتا ہے۔ دیکھیے کس طرح لکھتا ہے، یہ دیکھیے، اس کی پہلی جو ہے نا وہ تھوڑا سا پتلا اور پھر موٹا رکھنا چاہیے۔ اور جو دوسری میں نے یاد کیا ہے وہ اس طرح ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی اچھا ہے، میں نے یہ سیکھا ہے۔ دیکھیے یہ اس کی دوسری قسم ہے، یہ بہت اچھی لگتی ہے اگر آپ اس کو استعمال کریں گے۔ دونوں بھی ماشاءاللہ اچھے ہیں، لیکن آپ جس کو پسند کریں اس کو استعمال کریں۔ تو یہ بن گئی را۔ اب آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، اسی طرح زا بھی ہے، صرف اس میں نقطہ لگانا ہے۔ نقطہ کس طرح لگانا ہے، یہ دیکھیے آپ، یہ را کی طرح ہے، بس صرف اتنا فرق ہے کہ اس کے اوپر آپ نقطہ لگائیے۔ یہ سب ایک جیسے ہی، جب آپ نے ہا کو یاد کیا تو خا بھی آپ کو یاد چلے گا نقطے والا۔ دال آپ نے سیکھا تو زال بھی سیکھ لیے گا آپ، کیونکہ صرف نقطے کی فرق ہے۔ را بھی اسی طرح ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو سین دکھاتے ہیں، سین کس طرح لکھنا چاہیے۔ سین اس طرح ہے۔ تو 3 نقطے ہیں، پہلے کو تھوڑا کھجی لانا ہے، دوسری کو سیدھا اور پھر سیدھا، اور یہ بھی نہیں شد کی طرح جو ہے نا وہ شد کی طرح لکھنا آپ کو چاہیے۔ اور اسی طرح شین بھی ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ اس کے اوپر 3 نقطے لگانے پڑیں گے آپ کو۔ تو یہ آپ کے سامنے شین رہا۔ اب جب آپ نے سین میں یا شین میں جو یہ نون کی طرح ہے نا یہ سیکھا،
تو بہت الفاظ یعنی بہت حروف آپ کو سیکھی جائے گی، خود آپ کو یاد ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو ہے نا نون میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح اپنی شاعری میں لکھتا ہوں، یہ نون میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ یہ لام میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ لام رہ گئی، اور بہت کچھ میں آتا ہے، سواد میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ سواد لکھتے ہیں تو آپ آخر میں اس کو نون کی طرح گلائی کریں گے۔ تو آئیے ہم آپ کو سواد دکھاتے ہیں، سواد کس طرح لکھنا چاہیے۔ سواد میں جو پہلی سے شروعات جو ہے نا وہ تھوڑا سا پتلا لکھنا چاہیے، اس طرح، پھر موٹا، پھر آپ کو آگے جانا ہے۔ پھر یہاں پر آپ بعض لوگ اس طرح نقطہ لگاتے ہیں، جو نیچے میں نے لکھا ہے یہاں پر اس طرح، اور بعض لوگ ڈائریکٹ نیچے لے کر نون کی طرح آتا ہے، جیسے یہ بھی اچھا ہے نون کی طرح۔ اسی طرح ضاد بھی ہے، ضاد صرف اتنا فرق ہے جیسے دال زال میں فرق تھا نقطے والا، یہ بھی صرف اتنا ہے کہ صرف اس پہ نقطہ لگائیے۔ یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر آئیے، پھر یہاں پہ نون کی طرح گلائی کریے۔ گلائی آپ کو اچھی کرنی چاہیے، کیونکہ گلائی پہ ہی حرف کا آپ آئیے، آپ آخر میں نقطہ لگائیے، تو یہ رہ گئی ضاد۔ تو آج کی ویڈیو میں ہماری سے اتنا ہی حاصل ہے ضاد تک، تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کرے اور لائک کرے، امید ہے کہ آپ سب اس کو لائک کریں گے۔ بہت شکریہ۔